متعدد سویلینز بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری بھی اس کے زد میں آ کر شہید ہوئے۔ ایران حکومت نے امیر حبیب اللہ سیاری کو ایران کا قائم مقام آرمی چیف تعینات کر دیا ہے، جبکہ اسرائیل کے حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ میجر جنرل حسین سلامی، القدس فورس کے سربراہ اسماعیل کانی اور ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل غلام علی راشد اپنے بیٹے سمیت شہید ہو گئے ہیں۔ افسوسناک حملہ کیا گیا ہے آج اسرائیل کی جانب سے ایران پر، اور ایرانی دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات کو صہیونی فورسز کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں کہ صہیونی فوجی عہدیداران کے مطابق اسرائیل نے ایران میں جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ دوسرا جاری ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جوابی کارروائی کی جائے گی اور بدلہ لیا جائے گا، اور مقدس مقامات پر علامتی طور پر سرخ پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے، جو اس بات کا مترادف ہوتا ہے کہ ایران اب جوابی کارروائی کرے گا۔ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایران میں عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور ایران کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ایران نے اپنی خود مختاری کا ہر قیمت میں دفاع کرے گا۔ ایرانی مندوب کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ جوابی کارروائی کا وقت اور جگہ کا تعین ایران خود کرے گا۔ ایرانی مندوب کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ۔ ایران کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ ایران اپنی خود مختاری کا ہر قیمت میں دفاع کرے گا، ایرانی مندوب کی جانب سے کہا گیا ہے، جبکہ ایران نے اقوام متحدہ سے اس حوالے سے ہنگامی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور ایرانی مندوب نے کہا ہے کہ جوابی کارروائی میں وقت اور جگہ کا تعین ایران خود کرے گا۔ خطے میں بدامنی اور جنگ کی صورتحال پیدا کر دی ہے اسرائیل نے، اور اس حوالے سے ایرانی مندوب نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس وقت اقوام متحدہ کو اپنا ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے، اور جوابی کارروائی کی وقت اور جگہ کا تعین ایران خود کرے گا۔ ایران اب حق دفاع رکھتا ہے، کیونکہ حملہ سب سے پہلے اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے، اور اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے تحت ایران اب حق دفاع رکھتا ہے۔ ایران اپنی خود مختاری کا ہر قیمت میں دفاع کرے گا۔ ایرانی مندوب کی جانب سے یہ بیان بھی جاری کیا جا چکا ہے، جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوابی کارروائی اور وقت اور جگہ کا تعین ایران خود کرے گا۔ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ۔ ایران کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اس حوالے سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ ایران اپنی خود مختاری کا ہر قیمت میں دفاع کرے گا، ایرانی مندوب کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے، جبکہ متعدد ممالک کی جانب سے اس حوالے سے مذمت کی جا رہی ہے۔ آج پاکستان نے بھی سینٹ اجلاس میں مذمتی قرارداد منظور کی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ افسوسناک صورتحال پیدا کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے۔ برادر اسلامی ملک ایران پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ایران کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے آج اسرائیل کی جانب سے۔ علاوہ ازیں چین، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کی جانب سے بھی اس حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، اور سعودی وزیر خارجہ کے مطابق اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایران پر ہونے والے حملے کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں میں 8 مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور ایرانی عوام بھی سڑکوں پر نکل آئے ہیں، ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، جبکہ مقدس مقامات پر سرخ پرچم بھی لہرا دیا گیا ہے، اور اس سرخ پرچم لہرانے کو بدلہ لینے کے مترادف تصور کیا جاتا ہے، اور ایران کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام جاری کیا گیا ہے ایرانی مندوب کی جانب سے کہ ایران اب بدلہ لے گا۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی حملے کی مذمت سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ صدر مملکت کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی برادری اس صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایران پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی گئی ہے صدر مملکت کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादी असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया है कि आलमी बिरादरी सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करे और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत की गई है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादी असूलों की भी खिलाफ वर्जी हैं। सदर मुमलिकत का कहना है कि आलमी बिरादरी सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा है कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। सदर मुमलिकत ने कहा है कि हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की बुनियादी असूलों की भी खिलाफ वर्जी हैं और आलमी बिरादरी सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ईरान पर होने वाले इस इसराइली जारियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं, जबकि उन्होंने कहा है कि हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की बुनियादी असूलों की भी खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बिरादरी को सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकना चाहिए और इस हवाले से फौरी कार्रवाई करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ईरान की खिलाफ इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि इसराइली फ़ौजी हमले ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं और ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून के बुनियादी असूलों की भी खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बिरादरी से सूरत हाल को मज़ीद बिगड़ने से रोकने के लिए सदर आसिफ अली ज़रदारी ने भी मजम्मत की है। इससे पहले पाकिस्तान में सेनेट में होने वाले इजलास में भी ईरानी हमले की मजम्मत की गई है और मजम्मती करारदाद आज मंजूर हुई है। इसराइल ने ईरान पर यह फ़िज़ाई हमला किया है और जंग की सूरत हाल बर्पा कर दी है। दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में 8 मकामात को निशाना बनाया गया है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी भी इसकी ज़द में आकर शहीद हुए हैं, जबकि ईरानी हुकूमत ने अमीर हबीबुल्लाह सयारी को ईरान का कायम मकाम आर्मी चीफ तैनात कर दिया गया है। सहूनी फोर्सेस की जानिब से हमला किया गया है। सहूनी फ़ौजी अहदेदारान के मुताबिक इसराइल ने ईरान में जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है और इसी की ज़द में आकर मुतअद्दिद साइंसदान भी शहीद हुए हैं, जबकि ईरान के आर्मी चीफ भी शहीद हो गए हैं। और सहूनी फ़ौजियों का कहना है कि हमले का ये पहला मरहला है जो कि मुकम्मल कर दिया गया है, जबकि दूसरा जारी है। और ईरान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ईरान अब भरपूर जवाबी कार्रवाई करेगा और बदला लेगा। और इसराइल में इसी वाले से सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो चुकी है। तिल अबीब के हवाई अड्डे से तैयारे भी हटा दिए गए हैं और मुतअद्दिद फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया है। ईरान, इराक और उर्दन की फ़ज़ाई हदूद को तिल अबीब के एयरपोर्ट में बंद कर दिया गया है। चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इजरायली हमले की मजम्मत की है और इस वक्त इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और ईरान का ड्रोन्स के साथ इसराइल पर जवाबी हमला और ईरान की जानिब से वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ जारी किया गया है कि ईरान अब बदला लेगा।